أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وہی ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہیں اور امید بھی، اور وہی بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ یہ سورہ رعد کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بجلیوں سے دو طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسانوں میں، یہ بتایا گیا ہے۔ اگر ایک طرف خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کسی پر گر نہ جائے، تو دوسری طرف بارش کی امید بنتی ہے۔ گویا بجلی بیک وقت دو باتوں کی تذکیر و نصیحت کرتی ہے۔ ایک یہ کہ لوگ چوکنا ہو جائیں کہ اللہ کا عذاب کا کوڑا کبھی بھی برس سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں بتایا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اللہ تعالیٰ ہی اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھتے ہیں اور فضا میں پھیل کر دور دور تک میں برسانے کا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر دو طرح کے پانی رکھے ہیں، ایک میٹھا شیریں پانی پیاس بجھانے والا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا۔ میٹھا اور شیریں پانی جو ہوتا ہے وہ آبادیوں کے درمیان رہتا ہے، کنویں اور نہریں اور چشموں کی شکل میں، جو انسانوں اور جانوروں اور دیگر چیزوں کے کام آتا ہے پانی۔ اور کھارا اور کڑوا پانی جو سمندر ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، اس میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ میٹھا پانی تھوڑا ہوتا ہے، اس کی زیادہ مقدار محفوظ نہیں کی جا سکتی، تھوڑے ہی عرصے کے لیے وہ کام آتا ہے، اس کے بعد پھر سے میٹھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے زمین پر رہنے بسنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسا کر دیا ہے کہ بارش کا نظام قائم کر دیا، جس کے ذریعے سے ہر علاقے میں ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ کچھ نہ کچھ دن کچھ مہینے بارش ہوتے رہتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور پھر وہ پانی پھر سے اسٹور ہو جاتا ہے زمین میں، جو زمین پہ رہنے والی مخلوقات کے لیے کام آتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ پورا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ عبس میں کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے کیسے آسمان سے پانی کو برسایا اور پھر زمین کو پھاڑا خوب اچھی طرح سے، اور پھر اس سے مختلف قسم کی نباتات، غلہ، اناج، پھل پھلائی سب کچھ نکالا۔ اور یہ کس کے لیے؟ تمہاری چوپایوں کے لیے، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے خود کے لیے تمہاری زندگی گزرے اور تمہارے چوپائے اس سے گھاس اور چارہ کھا سکیں۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پانی بارش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس طریقے سے فرمایا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو تھوڑا سا کیا ہے کہ بوجھل بادلوں کو چلاتا ہے، فرمایا ہے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ لیکن سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید اس کی تشریح فرمائی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْزِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ وَيَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ بڑی تفصیل کے ساتھ بارش کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں الم ترى ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى ان اللہ یجزی صحابہ، کہ کیسے بادلوں کو چلاتی ہیں اللہ تعالیٰ۔ الم ترى ان اللہ یجزی صحابہ ثم یؤلف بینہ، پھر اس کو ملاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو تہ در تہ کرتے ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ، اور پھر نازل فرماتے ہیں آسمان سے برف کے پہاڑوں میں سے اولے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتے ہیں وہ برسا دیتے ہیں،
اور جس کو چاہتے ہیں اس سے روک دیتے ہیں. وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ وَيَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. قریب ہے کہ بجلی کی چمک ایسی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے کہ تمہاری روشنی لے کر چلے جائے. یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے بارش کے نظام کے تعلق سے، تو اگر آپ دیکھیں تو بارش کا نظام کیسا ہے، بارش کیسے برستی ہے. اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی اور تپش کے ذریعے سے جو سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی میں جو ہے گرمی پیدا کرتے ہیں. گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے اسٹیم بن کر پانی اٹھنا شروع ہوتا ہے اوپر، اس کے بخارات بنتے ہیں، بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے اس کو اوپر لے کر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کو بادلوں کی شکل دیتے ہیں، جیسا کہ اس میں فرمایا گیا سورہ نور میں یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ، اس کو بادل بناتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو تہہ بتہ کرتے ہیں. بادل بنا کے کیسا رکھتے ہیں پانی کو. یہاں پر جو بادل کا ذکر آیا کہ بھاری بوجھل بادل، تو بوجھل بادل کیوں کہا؟ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اٹھا کر لے کر چل جاتا ہے نیچے سے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، بھاپ کی شکل میں، اسٹیم کی شکل میں. اور پھر اوپر لے جا کر اس کو پانی کی شکل میں نہیں رکھتے بادل کو برف کی شکل بنا دیتے ہیں. اندر اس میں جو اولوں کے پہاڑ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کیا، برف کے پہاڑوں میں سے ہم اولے برساتے ہیں. سالہ باری کبھی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پگھل کر بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا نہیں پگھلتا بلکہ برف کے ٹکڑے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی اولے برسنا شروع ہوتے ہیں، سالہ باری جسے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کے پانی کو، جو ہزاروں لاکھوں ٹن کا پانی ہے، اوپر اٹھائے اسٹیم بنا کر، اور پھر اس کو بادلوں کی شکل دیے، اور بادلوں میں اس کو برف کے تودن کی شکل میں رکھ کر بنا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ تہ در تہ کر کے اس کو آگے چلانا شروع کیے. یجزی صحابہ، یعنی چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. کون چلاتے ہیں اس کو؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بادل آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. کس کے حکم سے آگے بڑھتے ہیں؟ جہاں کہیں پر برسانا ہوتا ہے وہیں پر برساتے ہیں بادل، ورنہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برستا. بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادل کا جو نظام قائم فرمائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے. تو اس میں سے پھر بارش کے قطرے نکلتے ہیں اور بارش اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے نازل فرماتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی ہستی کار فرما ہے، کون چلا رہا ہے اس کو، کون یہ کام کر رہا ہے. یہ سارا کام پانی کو نیچے سے اٹھانا اور پھر اس کو جو ہے بادل کی شکل دینا، اور پھر تہ در تہ کر کے اس کو آگے بڑھا دینا، اور پھر اس میں سے بارش برسانا. اور ایک بات اس میں جو ہے غور طلب یہ ہے کہ یہ پانی جو اٹھایا جاتا ہے وہ سمندر کا پانی ہے، انتہائی نمکین، سالٹی واٹر، امپیور واٹر ہے. اور پھر جب وہ برستا ہے تو پھر پیور ہو کر برستا ہے، میٹھا پانی بن جاتا ہے. وہ میٹھے پانی کے چشمے اور نہریں پھوٹ نکلتی ہے اس سے. ایسے کیسے ہو گیا؟ اس کا فلٹریشن کہاں پر ہوا؟ تو اگر آپ دیکھیں تو ایواپریشن جو پروسیس ہے اللہ تعالیٰ جو رکھے ہیں پانی کو اٹھانے کا، تو وہ ہوتے وقت پہ جو ہے اس کی امپیورٹیز اور سالٹس کو نیچے چھوڑ دیتا ہے اور پیور واٹر اوپر اٹھاتا ہے اسٹیم کی شکل میں. تو جب اٹھتے وقت ہی فلٹریشن ہو گیا اللہ کے حکم سے، وہ پانی صاف ہو کر اٹھا. سمندر کا پانی اگر کھارا اٹھ جاتا اوپر اور وہاں سے برستا تو ساری زمین تباہ ہو جاتی اور کسی کے کام کے قابل نہیں ہوتا. وہ پانی نہ کوئی انسان پی سکتا نہ جانور پی سکتا. اتنا کھارا اور کڑوا پانی ہوتا ہے سمندر کا، نہ ہی اس سے نباتات اگ سکتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پروسیس کے ذریعے سے جو ہے اٹھاتی کہ اس کی امپیورٹیز کو نیچے چھوڑ کر اوپر اٹھتا ہے وہ، اور پھر جب برستا ہے تو انتہائی میٹھا اور بہترین قابل استعمال پانی ہو جاتا ہے. تو یہ سارے پروسیس اور یہ سارا نظام چلانے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض وقت پورا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جاتا ہے. اب ایسا دکھتا ہے کہ بس بارش ہونے ہی والی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے بادل تھوڑی دیر میں چھٹ جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ آگے بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں پر بارش کا حکم ان کو نہیں ہے. وہ بادل کو برسنے کا حکم وہاں پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے آگے بڑھ جاتی ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی لے سکے، جبکہ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اس کے اندر موجود ہے. وہ بادل جو چلے جا رہے ہیں ہمارے شہر کے اوپر سے چلے جاتے ہیں بعض وقت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پر جس قدر چاہتے ہیں برساتے ہیں. وہ ایک نظام اور اس کے حکم کے تابع ہے. وہ بادل بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہیں پر جا کر برستے ہیں. اس سلسلے میں انسان جو ہے بہت بے بس ہے، اور چاہے کتنی ترقی کر لے، ڈیولپمنٹ ہو جائے، بارش کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی.
سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے. آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے انسان اگر بارش نہ ہو تو، کیونکہ زمین خشک ہو جائے گی تو سب غلہ نکالنا بند کر دیتی، اور انسانوں کی یا دیگر چیزوں کی جو مخلوقات ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو بارش کے لیے انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برس جائے. اور جب بادل آتے ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، بادل آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، تو ایئر کرافٹ کے ذریعے سے جا کے کیمیکلز کا چھڑکاؤ کرتے ہیں کہ بادل کو پھاڑ دیں گے اور بارش ہمارے پاس لے لیں گے. وہ کرے تک بادل آگے بڑھ جاتا ہے اور ان کا لاکھوں کروڑوں روپے کا جو پیسہ جو خرچ کیے تھے وہ بیکار ہو جاتا ہے. کئی وقت ایسا ضائع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ بارش کا جو نظام ہے، جو بادلوں کو جو چلانے کا معاملہ ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو کر رہے ہیں. اور یہی انسان کی زندگی ہے، انسان کی ضروریات کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے. بارش اگر نہ برسے نہ پانی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، نہ کھانے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، نہ جانوروں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، نہ ہی زمین سے کوئی چیز اگا سکتے ہیں آپ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو چلاتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کی حبت سے لرزتے ہوئے وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور ان کی ضد میں جن کو چاہتا ہے لاتا ہے. مگر لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زبردست قوت والا ہے. اور بارش کے نظام میں یہ بھی ہے کہ بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے آپ کو، بادل ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے، اور بجلی کی چمک نظر آتی ہے جس کے ذریعے سے فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں اور خوف میں اور ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. رعد بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس فرشتے کا نام ہے جو بارش کو برسانے پر مامور ہے. کچھ روایتوں میں یہ بات بھی ہے. اور رعد کہتے ہیں بادل کو، اور بادل تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے وہ تسبیح ہے بادل کی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نے ستائش بیان کرتے ہوئے ثنا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بادل. تو ہر شے کائنات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر شے اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی تعریف بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں. کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات کی، کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی کے بیان کرنے کو. تم کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس انداز میں کر رہے ہیں، تم کو پتہ نہیں. لیکن ہر شے کائنات کی خاموش بیٹھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کی ستائش بیان کرتی ہے، اس کی ثنا بیان کرتی ہے. اور اس میں یہ فرما دیا گیا کہ بادل بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزاں و ترزاں ہوتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو جو بھیجتا ہے تو جہاں پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. صواعق کہتے ہیں بجلی کا گرنا. جو بجلی زمین پر گرتی ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کہیں پر بجلی گری اور لوگوں کو جلا کر خاک کر ڈالی. یہ اس سے انسان خوف کھاتا ہے. فرشتے بھی لرزاں و ترساں ہوتے ہیں کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور جہاں تک سائنس یہ بادلوں کی گرجنے کو بیان کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ الیکٹریکل چارجز ہے، اس کے خارج ہونے سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے. کیونکہ بادل جب بنتے ہیں تو اوپر کا حصہ وہ پازیٹیو چارج بناتا ہے، اور نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نگیٹو چارج بناتا ہے. اور جب کرنٹ اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے تو بجلی جب تیار ہوتی ہے تو وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر رہ نہیں سکتی. جب بجلی جب خارج ہوتی ہے تو زبردست گرمی کے ساتھ، حرارت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، اور پھر وہ جو لہریں جو کرنٹ ویوز تھی وہ آواز کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ساؤنڈ ویوز میں. تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بادل کی گرج کی. یہ مادی حقیقت ہے جو سائنس آج پروف کری ہے. یہ آوازیں جو آتی ہیں وہ کرنٹ ویوز باہر نکلتے ہیں
پازیٹیو اور نگیٹو نکل کر، اور جو بجلی خارج ہونے کی وجہ سے جو لہریں بدل جاتی ہیں، کرنٹ ویوز کو جو ہے ساؤنڈ ویوز میں تبدیل کر دیتی ہے، تو اس کی آواز ہے۔ لیکن قرآن اس کی معنوی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے انسان کو، کہ جو اصل اہمیت رکھنے والی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بادلوں کی گرج اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس کو پیدا کر کے بے تعلق نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا رہتا ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ سرکش بندوں پر اپنی عذاب کا کوڑا برسائے۔ غرض یہ کہ جن کے کانوں پر پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ بادلوں کی گرج میں اللہ کی عظمت کا اعلان سنتے ہیں۔ یہ تو سائنس پروف کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے حکم سے ہے۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور بارش کا نظام، یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اس میں۔ جو آنکھیں کھول کر، کان کھول کر سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سارے نظام کے پیچھے ایک ہستی کار فرما ہے جو اس ساری چیزوں کو لے کر چلا رہی ہے۔ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ فرشتے بھی اس کی ہیبت سے لرزنے لگتے ہیں۔ پھر انسان کو بادلوں کی گرج سن کر کیسا اثر قبول کرنا چاہیے تھا؟ کڑکتی ہوئی بجلی جس پر گرتی ہے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ انسان کا عام مشاہدہ ہے، اور کہا نہیں جا سکتا کہ کون کب اس کی ضد میں آئے گا۔ ان کڑکتی ہوئی بجلیوں اور گرجتے ہوئے بادلوں سے اس بات کا اعلان و اظہار ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا رب زبردست قوت کا مالک ہے۔ انسان کو چاہیے تھا کہ اس اعلان کو سن کر کانپ اٹھتا، مگر لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بارش فلاں نے برسائی، بارش فلاں نے برسائی، دیوتا نے برسائی، یہ دیوتا نے برسائی، یہ کار تھی، وہ فلاں کار تھی، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کارتی وارتی نہیں، بارش کا برسانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی کسی کے قبضۂ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ کوئی کتنا چاہے ایک پانی کا قطرہ نہیں برسا سکتے، بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور بس مانگنا پڑتا ہے تو اس رب کائنات سے جو برسانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے خدا میں قدرت کہاں ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے، اور موجودہ دور کے دانشور تو بے خدا کائنات کا نظریہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہی مل جائے، کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں چلا رہا ہے اس کو، بس ایسے ہی چل رہی ہے۔ جبکہ معمولی چیز نہیں چل سکتی، معمولی گاڑی نہیں چل سکتی اپنے آپ، تو یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ یہ احمق ہے، بڑے بڑے فلسفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو دہریے جو کہلاتے ہیں آج خدا کو نہیں ماننے والے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں، یہ سارا نظام پیش کر کے بتا رہے ہیں، دیکھو یہ ایک اللہ ہے، ایک زبردست طاقت اور قوت والی ذات، جو ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے تمہارے لیے رکھ دیا ہے، اور اس نظام کو چلانے والی مدبر کائنات وہی ہے، وہی تدبیریں کر رہا ہے۔ لہٰذا تم اس کی توحید کو سمجھو اور باز آ جاؤ اپنی سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔